أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ۔ ان تبدوا الصدقات اگر تم ظاہر کرو صدقات فنعما ہی تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تمہیں انہیں چھپا کر کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو وہ صدقات فقیر لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو پس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور مٹا دیں گے اللہ عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون خبیر جو کچھ بھی تم کرتے ہو خبر رکھتے ہیں۔ لیس علیک نہیں ہے آپ کے ذمہ ہداہم انہیں ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو من خیر مال سے، فلانفسکم پس وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء وجہ اللہ واسطے چاہنے اللہ کی رضا کے، وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو من خیر مال سے، یوفی الیکم تو پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم زیادتی نہ کیے جاؤ گے۔ للفقراء ان محتاجوں کے لیے یہ صدقات ہیں، الذین وہ لوگ احصروا جو پابند کر دیے گئے، روک لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون نہیں وہ اب طاقت رکھتے، ضربا چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم خیال کرتا ہے ان کے بارے میں، الجاہل جاہل نہ واقف آدمی، اغنیا کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم تم پہچان سکتے ہو انہیں، بسیماہم ان کے چہروں کی نشانی سے، لا یسالون الناس وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے، الحافا چمٹ کر، وما تنفقوا جو کچھ بھی تم خرچ کرو من خیر مال میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی بہ علیم اس کو جانتے ہیں۔ الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرا چھپا کر، وعلانیتا اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم تو پس ان کے لیے ثواب ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس،
ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غم نہیں کریں گے۔ اس سے پہلی آیات میں صدقات کے بارے میں ہی مضمون تھا کہ جو اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، فی سبیل اللہ میں مال خرچ کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، تو اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ ریاکاری کے لیے نہ ہو، اور خرچ کر کے کسی پہ صدقہ کر کے اس کو احسان جتلانا، یہ سب چیزیں منع کی گئیں۔ تو اب یہاں مزید اسی صدقہ کے حوالے سے مضمون ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تمہاری نیت اللہ کی رضا کی ہے اور دکھلاوا یہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے، تو پھر تم اپنا صدقہ ظاہر کر کے لوگوں کو دکھا کے بھی دے سکتے ہو۔ البتہ اگر چھپا کے دو تو یہ دکھانے سے، ظاہر کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ظاہر کرنا یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کو یاد دہانی ہو جاتی ہے صدقہ خیرات کرنے اور مال کو کسی اچھی جگہ پہ لگانے کی، تو یہ قسم کی دعوت ہو جاتی ہے ظاہر کر کے خیرات کرنا۔ لیکن اگر کسی کو احتمال ہو، اندیشہ ہو کہ وہ اگر ظاہراً مال خرچ کرے گا تو اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو ظاہراً نہیں خرچ کرنا چاہیے، چھپا کے کرنا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقہ، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا عمل ہے، دوسروں کی دعوت کا ذریعہ۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم وہ صدقہ چھپا کر کے دو، اور یہی چھپا کے دینا ظاہر کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور اس چھپا کے صدقہ کرنے کا افضل ہونا، اس کی کئی وجوہات، کئی درجے اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا اور نام و نمود، یہ بالکل اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب آپ چھپا کے کسی کی مٹھی میں جا کے دے دیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ کہ بعض لوگ ایسے خوددار، عزت نفس والے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی کے سامنے دیں، ظاہر کر کے کچھ دیں، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی، تو وہ کبھی آپ سے لیں گے نہیں۔ اگر ان کو آپ چھپا کے دے دیں تو وہ لے سکتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے اس میں یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کسی کے سامنے دیتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ احتمال ہے، اور پرانے زمانوں میں تو اس کا قوی احتمال ہوتا تھا، بینک نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے پیسے گھروں میں محفوظ رکھے ہوتے تھے، تو اب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ آدمی 10,000 روپے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو وہ اندازہ کر لے گا کہ اس کی زکوٰۃ 10,000 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس 4 لاکھ روپیہ گھر میں پڑا ہوا ہے، تو وہ چوری کی صورت بنا سکتا ہے، تو اس سے گھر میں چوری ڈکیتی ہو سکتی ہے۔ تو دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں کئی حکمتیں ہیں، تو ان میں سے یہ 3 حکمتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر صدقہ چھپا کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور یہ مسکین اور غریب لوگوں تک یہ صدقہ پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی صدقہ خیرات کے مستحق ہیں، اور انہی کو دینا بہتر ہے، اور جو مستحق نہیں تو ظاہر ہے آپ اس کو صدقہ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو صدقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ گناہ مٹائیں گے، اور بھی اس کے فائدے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ صدقے کی بہت فضیلت ہے حدیثوں میں، مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں الصدقہ
تدفع البلایا، صدقہ یہ بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ میں اللہ نے ہر قسم کی پریشانی، مصیبت کا، بیماری کا علاج رکھا ہے سوائے موت کے۔ موت اس سے ٹل نہیں سکتی، اس کے علاوہ ہر پریشانی، مصیبت اور بیماری ٹل سکتی ہے۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اللہ نے اس میں بیماروں کا علاج رکھا ہے۔ تو صدقہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بکرا دو، کالا بکرا دو، یہ ایک لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں۔ آپ صدقے سے جو اصل مقصود ہے وہ غریب اور مسکین جو صدقے کا مستحق ہے اس کی ضرورت ہے، کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ آپ اس کو دیں۔ اب اس کو کیش اور نقد کی ضرورت ہے، آپ اس کو جا کے بکرا دیتے ہیں تو اس کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ تو کیش کی اگر صورت میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہے تو پھر اس کو دے۔ البتہ جو لوگ مدارس وغیرہ میں صدقہ دیتے ہیں تو اگر وہ جانور کی شکل میں دے دیا جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ اس سے مٹائیں گے تم سے تمہاری خطائیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خبر اس کی پوری پوری رکھتے ہیں۔ اللہ کو علم میں ہے کہ یہ آدمی کس نیت سے صدقہ کر رہا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اس آیت کریمہ کا اور اس پہلے حصے کا تعلق اس سے ہے کہ جو نفلی صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں یا آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ البتہ وہ کافر جو حالت جنگ میں ہے مسلمان کے مقابلے میں، ایسے کافر کو آپ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے۔ یا وہ کافر جو کفر کی تبلیغ کرتا ہے، مشنری کافر ہے، اس کو بھی آپ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے۔ بے ضرر قسم کا کوئی کافر ہے، مستحق ہے، آپ اس پہ نفلی صدقہ خیرات خرچ کر سکتے ہیں، اس کو نفلی البتہ جو فرض صدقات ہیں وہ کافر کو نہیں آپ دے سکتے۔ فرض صدقات کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، قسم کا کفارہ ہے، اور نماز روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے، یہ واجب اور ضروری صدقات ہیں، یہ آپ کافر کو نہیں، یہ مسلمان ہی کو دیں گے۔ عام نفلی صدقہ خیرات یہ آپ غریب کافر کو دے سکتے ہیں۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفلی صدقات کفار کو بھی دیتے تھے جو غریب ہوتے، پھر بعد میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایسے کریں کہ ان کا صدقہ ہم ذرا روک دیں تاکہ یہ معاشی حالات سے تنگ ہوں گے تو پھر یہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اس ذریعے سے شاید یہ ایمان قبول کر لیں، اسلام کے قریب ہوں اس طرح۔ تو آپ نے کچھ ہاتھ کھینچ لیا کفار کے اوپر صدقہ کرنے سے، تو اللہ نے اس پہ روک لگائی، فرمایا لیس علیک ہداہم، اس طریقے سے آپ ان کو ہدایت پہ نہ لائیں۔ اگر نہیں یہ ہدایت پہ آتے تو آپ کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہر کافر کو آپ نے مسلمان کرنا، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جیسے آپ پہلے صدقات کفار پہ خرچ کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے رہیں۔ لیس علیک ہداہم، نہیں آپ کے ذمے ان کی ہدایت، آپ کے ذمے دعوت ہے، ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی، اور لیکن اللہ جل شانہ ہدایت دیتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کا کیسا ایک کریمانہ نظام ہے اور رحیمانہ نظام ہے اسلام کا، کہ کافر کے معاملے میں بھی اسلام کتنا رحم کا معاملہ کرتا ہے کہ غریب کافر ہے اس کی تم مدد کرو۔ آج جو لوگ اسلام کو متون کرتے ہیں کہ اسلام یہ آفاقی دین نہیں ہے، یہ دین فطرت نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا دین ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ اسلام تو دنیا میں انسانیت پیدا کرتا ہے، انسان میں اسلام یہ امن کی زندگی پیدا کرتا ہے، اور اسلام تو انسانیت کو ایک خوبصورت زندگی دینے والا ہے جس میں تمام ادیان اور مذاہب کا تحفظ ہے، ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی عزت کا، اور کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو تمام مذاہب کو تحفظ دے سکتا ہو۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو مذاہب ہیں دوسرے وہ آج مسلمان پہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں،
اور مسلمان ممالک ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ نہیں ہے کہ جہاں غیر مسلموں کے لیے مصائب یا مشکلات یا ان کے لیے تنگی کا ماحول ہو۔ تو اسلام ایک آفاقی اور دین فطرت ہے، اس کی ہدایات یہ انسانیت کی خیر کی ہدایتیں ہیں۔ تو فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، خیر کے کئی معنی آتے ہیں، نیکی کے معنی، بھلائی کے معنی، اور اسی طرح اس کے معنی مال کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں مال کے معنی میں ہے کہ کوئی بھی مال خرچ کرو، یوفی الیکم، اللہ اس کو پورا پورا تمہاری طرف لوٹائیں گے، یعنی اس کا اجر اور ثواب پورا پورا تمہیں دیں گے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، پچھلی آیت میں گزرا 700 گنا اللہ اس کا اجر بڑھا کے دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کل قیامت کو جب تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا تو تم پہ ظلم زیادتی نہیں، اور جتنا عمل کیا، خیرات کی، صدقہ کیا، اس کے مطابق اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے۔ دراصل یہ اصحاب صفہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، یہ مسجد نبوی میں ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ذرا دوسرے فرش سے قدر بلند جگہ تھی، جیسے چبوترا ہوتا ہے، اس جگہ پہ آپ بیٹھ کے صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہاں جو لوگ اپنے آپ کو روک رکھا تھا، جنہوں نے، اکثریت ان میں غریب صحابہ کی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا تعلیم کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلا جو دینی مدرسہ تھا یہی صفہ کا تھا، جہاں مدرس حضور تھے، معلم، اور شاگرد آپ کے متعلمین سب صحابہ تھے، اور جہاں مستقل جو شب و روز رہتے تھے وہ غریب صحابہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کا انتظام کرتے، مختلف صحابہ کو ترغیب دی جاتی، وہ اپنے گھروں میں ساتھ ایک ایک دو دو کو لے جاتے اور ان کو گھر سے کھانا کھلا کے واپس بھیج دیا کرتے تھے، یا وہیں پہ کھانا لے جایا جاتا تھا، اور ان کی خدمت یوں تھی۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا للفقراء، غریب صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، الذین احصروا، وہ جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ روک کس نسبت سے دیے گئے ہیں؟ لا یستطیعون ضربا، کہ وہ نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں۔ تو چلنے پھرنے کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمی مصروفیت اتنی ہے، اور اسی طرح یہ حضرات کبھی جب حضور کی طرف سے اعلان جہاد ہوتا، جہاد کے لیے بھی چلے جاتے تھے، میدان جہاد میں بھی وقت لگاتے اور تعلیم میں بھی وقت لگاتے تھے۔ ظاہر ہے یہ مصروف زندگی تھی۔ اب اس تعلیم کے عمل میں یا جہاد میں نکلنے والے لوگ اب کاروبار، بزنس، محنت، مزدوری تو نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے فرمایا تم اپنا صدقہ خیرات ان لوگوں پہ خرچ کرو، یہ مستحق ہیں تمہارے صدقہ خیرات کے، جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم دین کے لیے، خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اب یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی اور مصروفیت نہیں رکھ سکتے، اس لیے تم ان پہ اب مال اپنا خرچ کرو۔ یحسبہم الجاہل، تو گمان کرتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی، جو ان کے حال سے واقف نہیں ہے، وہ ان کی سفید پوشی کو دیکھ کر اغنیا، ان کو مالدار سمجھتا ہے، من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ سوال کسی کے آگے نہیں کرتے۔ تعفف کے معنی ہوتے ہیں سوال سے بچنا، مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بچنا۔ وہ یہ کام سوال کا، ہاتھ پھیلانے کا نہیں کرتے، تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو لوگ، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو سفید پوش آدمی، ان کا کام چل رہا ہے۔ حالانکہ وہ سخت مجبور صحابہ کے بارے میں، صفہ والوں کے بارے میں آتا ہے، 2-3 دن تک کبھی انہیں کھانا نہیں میسر ہوتا تھا، اس قدر فاقے میں زندگی گزرتی تھی، لیکن عام آدمی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کبھی ہماری یہ حالت ہو جاتی، یہ بھی طالب علم تھے صفہ کے، ہماری یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ہمیں بھوک اس قدر نڈھال اور کمزور کر دیتی کہ ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، اس قدر ضعف ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو اس کو فرمایا کہ
ناواقف آدمی سمجھتا اغنیا کہ یہ مالدار ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ من التعفف، ان کا سوال سے بچنا۔ باقی ان کے اوپر جو تنگ دستی، فقر ہے، تعریفہم، تم اس کو پہچان سکتے ہو، بسیماہم، ان کے چہروں کی علامت سے، چہرے پہ جو بھوک کے آثار ہوتے ہیں تم اس سے ان کو پہچان سکتے ہو۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر کے، کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے مانگنا، یہ ان کا مزاج، یعنی خوددار لوگ ہیں۔ اسی سے یہ مدارس کے اندر صدقہ خیرات دینے کا نظام پڑا، زکوٰۃ دینے کا، اور مدارس میں اپنے مال کو پیش کرنے کا، کہ یہ پوری امت کا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی خدمت، قرآن و سنت کا تحفظ یہ مدارس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اسلامی معاشرے کی جو ضرورت دین کی تعلیم ہے، تبلیغ ہے، وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ تو اسلام کے بنیادی جو شعبے ہیں وہ مدارس پورے کر رہے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کا ایک اجتماعی کام مدارس پورا کر رہے ہیں، تو امت کا حق ہے ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، جیسے حضور کے زمانہ کے جو اسودہ حال صحابہ تھے وہ صفہ والوں پہ اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپا کے اور ظاہر کر کے۔ یہ اس میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں مال دینا، خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی دن مقرر نہیں، کوئی وقت متعین نہیں۔ تم دن میں کسی بھی وقت خرچ کرو، رات میں کسی وقت بھی خرچ کرو، ظاہر کر کے کرو، چھپا کے کرو، جیسے بھی ہو، سب اس کی اجازت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہم نے صدقہ خیرات کے لیے دن متعین کیے ہیں کہ جمعرات کو ہی خیرات نکال لیں، اور 7ویں کو، 10ویں کو، 40ویں کو خیرات کریں، صدقہ نکال لیں، یہ ہماری طرف سے قیدیں ہیں، غیر شرعی ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال خرچ کرو، باللیل والنہار، رات میں کسی وقت، دن میں کسی وقت، سرن، چھپا کے کرو، وعلانیتاً، یا تم ظاہر کر کے کرو، جیسے بھی کرو گے، فلہم اجرہم، تمہارے اس خرچ کا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، عند ربہم، خرچ کرنے والوں کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی غم اور خطرہ ہوگا۔ وآخر